الحمدللہ ایک کی بندہ جاگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ایک بھی جاگ رہا ہو تو دوسروں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الله تعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ ترک بزرگوں کی روایت نہ کروں گا، ترک بزرگوں کی روایت نہ کروں گا، ابو بکر کے دشمن سے رعایت نہ کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ عمر کو مولا کہا، علی سے عشق کیا، عمر کو مولا کہا، علی سے عشق کیا، حسین کے قدم چومے، غنی سے عشق کیا، کھینچی نہ لکیر اصحاب و اہل بیت کے درمیان، یہی درست لگا سبھی سے عشق کیا۔ پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی،
قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، غیرت مند، نڈر، بے باک، مجاہدو، دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات سے دوبارہ دوسری مرتبہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے بازار میں آ کر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کہنے کے بعد حق نواز کی طرح اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حق نواز کی طرح ڈٹ جانے کے بعد حق نواز کی طرح خون میں لت پت ہو کے قبر میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آپ علیہ السلام نے، میں تمہید کو بالکل ختم کر رہا ہوں، میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، اور آپ بھی اپنی توجہ بالکل تمام چیزوں سے ہٹا کر میری بات پہ لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے 8 ہجری میں بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث، ان کو حضور نے بھیجا حارث بن عمیر کو کہ جاؤ روم کے بادشاہ کی طرف میرا پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں نے حضور کا رکا لیا، رکا لے کے میں روم کے بادشاہ کی طرف چلا گیا۔ رستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام موتا ہے۔ موتا کے مقام پہ پہنچا تو موتا کا ایک گورنر ہے جس کا نام شرجیل بن عامر ہے۔ اس نے میرے سے رکا لیا، رکا دیکھنے کے بعد اس نے رکے کو پھاڑ دیا، پھاڑنے کے بعد اس نے نبی کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ کسی بھی قاصد کو شہید کرنا اعلان جنگ ہوا کرتا ہے۔ میں کسی سے اختلاف کروں اس کی ڈاک سے اختلاف کر سکتا ہوں، ڈاکیے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ڈاکیا تو پیغام لے کر آیا ہے۔ میں خط سے اختلاف کرتا ہوں، خط کو پھاڑ سکتا ہوں۔ جس نے جو بات کہی ہے، جس نے خط لکھا ہے، خط لکھوایا ہے، اس سے اختلاف بنتا ہے۔ جو خط لے کر آیا ہے اس سے میرا اختلاف نہیں بنتا۔ سامعین ذی وقار، یہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضور کو خبر پہنچی کہ میرے صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے لشکر تعمیر دیا، لشکر تعمیر دینے کے بعد حضور نے اس کا امیر مقرر کیا۔ امیر مقرر کرنے کے بعد حضور نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد حضور نے بتا دیا کہ صحابی میرا ایک ہو، کارکن بھلے ایک ہو، جماعت کا ساتھی بھلے ایک ہو، اگر پریشانی اس پر بھی آئے لشکر پیچھے سے آ جایا کرتا ہے۔ اگر پریشانی اس پر بھی ہو، قاصد کو قتل کیا جائے، ڈاکیے کو قتل کیا جائے، پیغام لے کے جانے والے کو قتل کیا جائے تو پیچھے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ بے شک ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے۔ حضور نے لشکر تعمیر کیا، 2000 کا لشکر حضور نے روانہ کیا، 2000 کا لشکر حضور نے بھیج دیا۔ اس لشکر کے پہلے امیر حضور نے بنائے حضرت زید بن حارثہ۔ حضور نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب ہیں، جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں تو لشکر کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لشکر کو لے کے چلے، لشکر کو لے کے جانے کے بعد موتا کے مقام پہ پہنچے۔ موتا کیا ہے؟ یہ موتا ایک جگہ ہے جہاں کا گورنر کا نام شرجیل ہے۔ یہ گورنر کس کا گورنر ہے؟ یہ روم کا گورنر ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور ہیں، ایک کو امریکہ کہا جاتا ہے، ایک کو چائنا کہا جاتا ہے۔ نبی کے دور میں اس وقت بھی 2 ملک بڑی طاقت رکھتے تھے، ایک کو روم کہا جاتا تھا، ایک کو ایران کہا جاتا تھا۔ یہ حضور کے زمانہ میں روم کی سلطنت کے ساتھ پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب سامنے سے مقابلے کے لیے 2000 کے مقابلے میں
میں لیے 2000 لوگ نہیں آئے، 2000 کے مقابلے میں لیے 2000 کے بجائے 4000 آ جاتے، 4000 بھی نہیں آئے، 10,000 آ جاتے، 10,000 بھی نہیں آئے، 20,000 آ جاتے، 20,000 بھی نہیں آئے، 2000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر آیا ہے۔ یہ 2 لاکھ کا لشکر آ گیا، یہاں 2000 کا لشکر صحابہ کرام کا ہے۔ حضور کے صحابہ نے کہا اب نبی کو فرمان بھیجنا چاہیے، یا کوئی مدد آ جائے گی یا کوئی حکم آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر جماعت صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے جماعت صحابہ، تم ڈر کس لیے گئے ہو؟ تم گھر سے نکلے تھے یا محمد کے پرچم کو لہرا دیں گے یا محمد کے خاطر گردن کو کٹوا لیں گے؟ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جوش دلایا، جوش دلانے کے بعد پورے مجمع میں جوش آ گیا۔ ٹھیک ہے، 2000 کا لشکر 2 لاکھ سے ٹکرا جائے گا۔ اس لشکر کے پہلے امیر حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ جو نبی کے گھر میں پلے ہیں۔ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ 8 سال کی عمر میں والدہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے قافلے پہ حملہ ہوا، ماں سے بیٹا جدا ہو گیا۔ زید کو انسانوں کی بستی میں بیچ دیا گیا، انسانوں کے بازار میں زید بک گیا ہے۔ بکتا بکتا مکے میں آ گیا ہے۔ مکے میں آنے کے بعد ایک عورت کے گھر میں آ گیا ہے۔ زید کہتے ہیں مجھے پتا نہیں میں کس کے گھر میں آ گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں زید تجھے کیوں نہیں پتا تو کس کے گھر میں آ گیا ہے؟ زید تو نصیب والا ہے تو جس کے گھر میں آ گیا ہے۔ زید تو برکت والا ہے تو جس کے گھر میں آ گیا ہے۔ زید تیرے بخت دنیا سے نرالے ہیں تو جس کے گھر میں آ گیا ہے۔ زید تجھے پتا نہیں ہے تو کہاں آ گیا ہے؟ تو جس عورت کی پرورش میں آ گیا ہے۔ اس عورت کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو جس کے گھر میں آ گیا ہے اس گھر والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت زید حضور کے غلام ہیں اور حضور کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میری زندگی گزر رہی تھی، میری شادی حضور نے کروائی، میرے بچوں کا نام اسامہ حضور نے رکھا، میری دوسری شادی حضرت زینب بنت جہش سے حضور نے کروائی، نبھا نہ ہو سکا، طلاق حضور کے حکم سے ہو گئی۔ قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا، آیا ہے تو صرف حضرت زید کا آیا ہے۔ زید کہتے ہیں میں جوانی میں پہنچا، جوانی میں پہنچنے کے بعد میں نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں جا کر میں نے ایک خچر کرائے پہ لیا، جو مالک تھا اس نے کہا مجھے بھی ساتھ بٹھا، میں نے بٹھا لیا، کہا وہاں تک جانا ہے، کہا میں لے گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، مالک کے دل میں غداری آ گئی، اس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے میرے گردن پہ رکھنا چاہا۔ میں نے کہا مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ کہا تیرا مال بھی لوں گا، تیری دولت بھی لوں گا، تیری جان بھی لوں گا۔ حضرت زید نے کہا 2 نفل پڑھنے دے، کہا پڑھ لے، مرنے سے پہلے تیری آخری خواہش اگر 2 نفل پڑھنے کی ہے پڑھ ہی لے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے، دعا مانگی، تلوار لے کے وہ بندہ پھر میرے آگے آ گیا۔ میں نے بآواز بلند کہا یا ارحم الراحمین، کہتے میرا یہ کہنا تھا، ایک آواز آئی زید کو قتل نہ کرو۔ بندہ ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، اس بندے کو دیکھنے لگا جس نے آواز دی ہے، بندہ نظر نہیں آیا۔ حضرت زید کہتے ہیں تلوار پھر کھینچی گئی، میری طرف بڑھے گئے، میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز بلند ہوئی زید کو قتل نہ کرو۔ بندہ ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت زید کہتے ہیں قاتل نے تلوار نکالی، میری طرف بڑھا، میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ کیا دیکھنا تھا؟ گھوڑے پہ ایک شاہ سوار آ رہا ہے، تیز رفتار میں گھوڑا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے سے آگے چمکتا ہوا شعلہ ہے، شعلہ نکل رہا ہے، نیزہ بڑھ رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں جس قاتل سے میں ڈر رہا تھا اب قاتل اس سے ڈر رہا ہے۔ جو شخص مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا اب اس کے چہرے سے رونق جا چکی ہے۔ اب وہ شخص اپنی زندگی کی بھیک سمجھتا ہوا میرے سامنے گر گرا رہا ہے، لیکن گھوڑا سوار جس کو میں نے یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارا تھا وہ آ گیا تھا، نیزہ ہاتھ میں تھا، زید کی جان بچا رہا تھا، قاتل کو نیزے کے سر پہ رکھ کے لے جا رہا تھا۔ حضرت زید کہتے ہیں مر گیا جو زید کو مارنے آیا تھا، کٹ گیا
جس نے زید کی طرف تلوار اٹھائی تھی، یہ حضرت زید ہے جن کو حضور نے لشکر کا امیر بنایا۔ اور حضرت زید کون ہے؟ کہا میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ دیکھا، بعض لوگ آئے مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام زید ہے۔ کہا والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حارثہ ہے۔ کہا ہم تیرے قبیلے کے علاقے کے لوگ ہیں، تیرے محلے کے، تیرے شہر کے لوگ ہیں، تیری ماں تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، تیرا باپ تیری جدائی میں آنسو بہا رہا ہے۔ زید تو 8 سال کی عمر میں جدا ہو گیا تھا اپنی ماں سے، تیرا باپ ہر روز روتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کوئی آنے والا مجھے زید کی خبر دے جائے، موت تو آنی ہے لیکن مجھے پتا تو چلے میرا بیٹا کس حالت میں ہے۔ حضرت زید نے تسلی دی، میرے والد کو جا کے تسلی دینا کہ آرام سے رہے، مطمئن رہے، میں جہاں ہوں بہترین حالت میں ہوں۔ چند دن گزرے، حضرت زید کے والد تڑپتے ہوئے مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد حضرت زید کے والد کہتے ہیں میں تلاش کرنے لگا میرا بیٹا کس کے پاس ہے جو 8 سال کی عمر میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا، کہ اس کی جدائی میں میری بیوی اس کی ماں آنسو بہا رہی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں وہ چلتا چلتا دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے سے نورانی چہرہ آ گیا، سامنے سے محمد الرسول اللہ آ گئے۔ اس نے پوچھا میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے؟ کہا بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، 8 سال کا تھا، ماں سے جدا ہو گیا، غلام بن کے آیا ہے، آزاد تھا، آزاد جنا تھا، آپ کے پاس ہے، دولت لے کر آئے ہیں، چاندی لے کر آئے ہیں، سونا لے کر آئے ہیں، اپنے بیٹے کو واپس لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، جانے کا فیصلہ بھی زید کرے گا، رہنے کا فیصلہ بھی زید کرے گا، اپنا مال بھی زید طے کرے گا۔ حضرت زید تشریف لا چکے ہیں۔ حضور نے پوچھا زید بتا یہ کون ہے؟ کہا میرا والد ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا چچا ہے۔ حضرت زید کہنے لگے میرے سامنے میرا والد تھا، میرے سامنے میرے چچا تھا، اب سوال میرے سامنے آ چکا تھا۔ حضور نے فرمایا زید کیا چاہتا ہے؟ کس کے پاس رہے گا؟ باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، چچا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ باپ کے آنسو سہے جا سکتے ہیں، چچا کے آنسو دیکھے جا سکتے ہیں، ماں کا تڑپنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن محمد کے در سے دور چلے جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عشق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ۔ جو والد کے سامنے والد کو جواب دے دے اس کو زید کہتے ہیں، جو ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی محمد کا ساتھ نہ چھوڑے اسے زید کہتے ہیں، جو آئے ہوئے لوگوں کو واپس بھیج دے اسے زید کہتے ہیں، جس کی مدد کے لیے 7ویں آسمان سے فرشتہ آ جائے اسے زید کہتے ہیں، جس کے گھر میں پلے، جو محمد کے گھر میں پلے اس کو زید کہتے ہیں، جس کے بچوں کا نام محمد الرسول اللہ رکھے اس کو زید کہتے ہیں، اور جس کا نام قرآن میں آ جائے اس کو زید کہتے ہیں۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نہیں۔ سامعین عزیز وقار، حضور نے حضرت زید کو لشکر کا امیر بنایا۔ امیر بنانے کے بعد اگلی بات غور سے سننے کی ہے۔ حضرت زید حضور کے گھر میں اتنے رہا کرتے تھے کہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ قرآن نازل ہوا کہ حضرت زید کے ساتھ محمد کا نام نہ جوڑا جائے، تب جا کے زید بن حارثہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب بات سنیے، یہ حضور کے گھر میں رہنے والے، حضور کے متبنہ، حضور کے بیٹے جیسے، اب حضور بتا رہے ہیں میں نے اس کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، زید دلیری سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ زید دلیری سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، جس کو تم نے گھر میں پالا ہو، جس کی 2 شادیاں تم نے خود کی ہوں، جس کی حفاظت کے لیے 7ویں آسمان سے فرشتہ آیا ہو، آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی اللہ بتا رہے ہیں زید موتا میں لڑا بھی، دلیری سے لڑا،
حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ پھر حضور آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں زید شہید ہوا ہے، محمد کی نگاہیں جنت میں دیکھ رہی ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضور کا بنایا ہوا پہلا امیر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب لشکر کا دوسرا امیر جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی سے 10 سال بڑے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ یہ مسلمان ہوئے، 42ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ جن کو والد ساتھ لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے علی کے ساتھ نماز پڑھ۔ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ جو حضور کے حکم سے حبشہ ہجرت کر جائے۔ جعفر کون ہے؟ جو حضور کے حکم پر حبشہ جانے کے بعد حبشہ کے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کا مقدمہ لڑے۔ یہ جعفر کون ہے؟ جب یہ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں خیبر فتح ہو چکا تھا۔ خیبر فتح ہوا، کیا ہوا؟ مسلمان کہتے ہیں خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ خیبر فتح ہوا، ہمارے پاس کھجوریں آ گئی تھی۔ خیبر فتح ہوا، کھجوروں کے باغات آ گئے تھے۔ خیبر فتح ہوا، علی کا نام بلند ہو گیا تھا۔ خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کی ضرب کاری لگ گئی تھی۔ خیبر فتح ہوا، دشمنوں کے اوپر روب پڑ گیا تھا۔ خیبر فتح ہوا، بدر کمال آ چکا تھا، فتح کباب آ چکا تھا۔ اتنی بڑی خبر جو فتح کے خیبر کے موقع پہ ملی ہے، خیبر کے فتح ہونے کے موقع پہ ملی ہے، اسی روز جعفر آیا ہے جب رسول اللہ کے سامنے ایک طرف خیبر کی فتح آئی ہے، دوسری طرف جعفر کا آنا آیا ہے۔ حضور نے جعفر کے سر کو پکڑ کر ماتھے پہ بوسہ دے کے جعفر کو بتایا ہے، جعفر آج محمد کو پتا نہیں ہے کہ جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ کہ خیبر فتح ہوا ہے، اس فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا پھر جعفر گھر لوٹا ہے، اس کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ یہ حضرت جعفر ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب۔ اور حضور اس لشکر میں ساتھ نہیں گئے، مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا ہے، محمد اپنی نگاہوں سے سارا غزوے کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جعفر لڑے، دلیری سے لڑے۔ حضرت جعفر کے دائیں ہاتھ میں پرچم محمدی تھا۔ حضرت جعفر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ دایاں ہاتھ کٹنے کے بعد حضرت جعفر نے بائیں ہاتھ میں پرچم کو پکڑ لیا۔ بائیں ہاتھ میں پرچم تھا، بائیں ہاتھ پہ ضرب لگی، بایاں ہاتھ گرنے لگا۔ حضرت جعفر نے کہا مر تو جائیں گے، پرچم گرنے نہیں دیں گے۔ حضرت جعفر نے پرچم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد دانتوں سے پکڑا۔ دانتوں سے پکڑنے کے بعد حضرت جعفر کی روح تو نکل گئی تھی، لیکن پرچم اسلام نیچے گرنے نہیں دیا تھا۔ جعفر نے بتا دیا تھا مر تو جائیں گے، پرچم کو سینے پہ لے جائیں گے۔ سامعین ذی وقار، حضرت جعفر شہید ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں جعفر یہاں شہید ہوئے۔ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ جعفر جب اپنے گھوڑے سے گر رہے تھے، حضرت جعفر نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کو خود ہی کاٹ دیا اور بتا دیا میں بڑھنے کے لیے آیا ہوں، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا۔ جعفر کے جسم پہ 70 سے زیادہ زخم ہی زخم تھے، بھرا پڑا تھا زخم سے، چھلنی جسم ہو چکا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں جعفر کے دونوں ہاتھ تو کٹ گئے تھے، لیکن جعفر جب جنت میں پہنچے ہیں تو رب نے جعفر کو پرندوں کی طرح پر عطا کر دیے ہیں۔ جعفر جنت کی سیر کر رہا ہے، اللہ کے مہمان خانے میں جعفر پھر رہا ہے۔ محمد بھی جعفر سے خوش ہو گیا ہے، رب بھی جعفر سے خوش ہو گیا۔ سامعین ذی وقار، تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی لڑے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 امیر بنائے، تینوں ہی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں آپس میں مشورہ کیا کہ اب کس کو امیر بنایا جائے۔ جس نام پہ آ کے اتفاق ہوا اس نام کو خالد بن ولید کہتے ہیں۔ اب لشکر کے امیر بن چکے ہیں حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اب لڑنے کا انداز بھی میرا ہوگا،
اب طریقہ کار بھی میرا ہوگا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اب لڑوں گا بھی میں, بتاؤں گا بھی میں, انداز بھی میرا ہوگا. جماعت صحابہ نے کہا گردنیں آپ کے حوالے, تلواریں آپ کے حوالے, جس طرح آپ چاہیں ہمیں چلا دیں, جس طرح آپ چاہیں ہمارے جسم کو کٹوا دیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا سب سے پیچھے لڑنے والے سب سے آ جائیں, آگے آ جاؤ, آگے لڑنے والے پیچھے چلے جاؤ, دائیں طرف لڑنے والے بائیں آ جاؤ, بائیں طرف لڑنے والے دائیں چلے جاؤ. یکسر حالات بدل گئے, لوگ یہ سمجھ بیٹھے نیا لوگ آ گئے, نئے قافلے آ گئے, نئے چہرے آ گئے. کافروں کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا. 2000 کا لشکر 2 لاکھ سے ٹکرا رہا تھا. کافروں کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا. خالد بن ولید کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے, کافروں کی گردنیں نیچے گر رہی ہیں, مسلمانوں کی تلواریں بلند ہوتی جا رہی ہیں. خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر کو آگے لے کے جا رہے ہیں, محمد کے پرچم کو لہراتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, کافروں کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, شہدائے اسلام, شہدائے اسلام, عظمت اسلام. صحابہ ذی وقار, میں اپنی بات کو مکمل کروں. حضرت خالد بن ولید نے موتا کے مقام پر تلوار نکالی اور تلوار سے لڑنے لگے. اب ایک سوال میرا آپ سے ہے, کبھی آپ نے کسی کسائی کی چھری ٹوٹتی ہوئی دیکھی؟ کسی کا ٹوکا ٹوٹتا ہوا دیکھا؟ چلو بقرہ عید کے موقع پہ زیادہ کام ہوتا ہے تب آپ نے دیکھا ہو کسی کا ٹوکا ٹوٹ گیا ہو. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, اس کا 5 کلو کا ٹوکا ہے, باقیوں کا تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے. ٹوٹا اس کا بھی نہیں, جن کا ہلکا ہے ٹوٹا اس کا بھی نہیں, جن کی چھوٹی چھریاں ہیں ٹوٹی اس کی بھی نہیں. حضرت خالد بن ولید کی تلوار آج بھی جو دنیا میں موجود ہے اس کا وزن 1 من کے قریب ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں موتا کے مقام پر میں نے دشمنوں کے سروں پر مار کر خالد بن ولید نے اپنی 9 تلواریں توڑی تھی. سامعین ذی وقار, یہ وہ دلیری ہے جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی. لڑنے کے بعد قافلے کو بچا کے مدینہ میں لے آئے. صرف 13 صحابہ شہید ہوئے. 13 صحابہ کی شہادت کی خبر محمد کو پہنچی. 2000 کا لشکر 2 لاکھ سے ٹکرا گیا تھا. روم کی سلطنت اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گیا. مسلمانوں کو بچا کے بھی لے آئے. اب حضور نے دیکھا خالد بن ولید بھی آ گیا ہے, ساتھ میں جبرائیل بھی آ گیا ہے. خالد بن ولید تیرے لیے اب ایک اور لقب بھی آ گیا ہے. تجھے خالد بن ولید دنیا میں کہتے ہیں, رب العالمین تجھے سیف اللہ کہہ رہا ہے. خالد بن ولید تو پہلے اکیلا خالد بن ولید تھا, اب رب کی تلوار بن چکا ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بلشت بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر میں نے محمد کے نام پہ کوئی زخم نہ کھایا ہو, جہاں پر میں نے حضور کی عزت کے لیے کوئی زخم نہ کھایا ہو. کہیں تیر لگا, کہیں تلوار لگی, کہیں نیزہ لگا, لیکن میں زخموں کو سہتا رہا, میں برداشت کرتا رہا. میرے ہوش میں یہی تھا کہ تلواروں کے سائے میں مجھے شہادت مل جائے گی. لیکن خالد بن ولید تجھے کیا پتا ہے, آج بستر پہ تو جا رہا ہے, آج بستر پہ تیری موت آ رہی ہے. خالد بن ولید کو حضرات صحابہ نے کہا اے خالد بن ولید تو کیوں غم کر رہا ہے, جس کو سیف اللہ رب کا لقب ملا ہو, جس کو تلوار رسول اللہ کی ملی ہو, جس نے تلوار لڑا دی ہو, رب کی تلوار کو نہ توڑا جا سکتا ہے نہ مڑوڑا جا سکتا ہے. اے خالد بن ولید تیری شان یہی تھی, تو بستر پہ ہی جاتا, تجھے کوئی شہید نہ کر پاتا, تیرے سینے میں کوئی خنجر کھوپ نہ پاتا. حضرت خالد بن ولید تو دنیا سے چلے گئے. آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں, اس دور میں بھی ایک خالد بن ولید کا ہم شکل گزرا ہے جس کے بدن پر ایک بلشت بھی جگہ ایسی خالی نہ تھی جہاں پر اس نے زخم نہ کھایا ہو, جس کے جسم پر ایک بلشت بھی جگہ کوئی ایسی خالی نہ تھی جہاں پر اس نے کوئی داغ نہ کھایا ہو. کہیں پہ گولی کا داغ کھا گیا, کہیں پہ بم کا داغ کھا گیا, کہیں پہ راکٹ لانچر کا داغ کھا گیا, کہیں پہ تشدد کا داغ کھا گیا, مرتا مر گیا. عظمت صحابہ کے نعرے بلند کر دیا. ایک جسم کے اوپر 114 زخم
बम धमाके में बर्दाश्त कर गया, अपने जाते जाते 45 गोलियों को भी जिस्म पे बर्दाश्त कर गया है। जामे शहादत तो पी गया है, दुनिया को बता गया है जीना भी सहाबा के लिए है, मरना भी आयशा के दुपट्टे के लिए। नारे तकबीर, आजम तेरी जुर्रत को, आजम तेरी शहादत को, आजम तेरे खून से, आजम तेरे खून से। मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर में बम धमाका हुआ, सेशन कोर्ट में जहां इंसाफ लेने जाते हैं वहीं बेइंसाफ आ गए। जहां बंदा अपनी हक सुनाई के लिए जाता है वहीं से ज़ियाउर रहमान फरूकी का जनाजा उठ गया। सामईन ज़ी वक़ार, मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरवरी का महीना था, वहां पे बम धमाका हुआ, सर्दी का मौसम था। एक मर्तबा तो मैं गिर गया, गिरने के बाद मैंने होश संभाला, मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा मुल्क के मुहाफिज, कौम के मुहाफिज जो मेरे इर्द गिर्द पुलिस वाले थे, जो मेरे साथ खड़े हुए थे, अब इनके जिस्म के टुकड़े दरख्तों पर लटके हुए थे। हजरत मौलाना आजम तारिक शहीद फरमाते हैं कि मैं वहां से उठ के बैठा, मैं फिर लेट गया कि शायद दुश्मन दोबारा हमला करे। कहते मुझे होश न रही, मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। अस्पताल में जागने के बाद मुझे डॉक्टरों की आवाज सुनाई दी कि आजम तारिक की बाईं टांग काट दी जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, रब मुझे इन्हीं टांगों पे खड़ा करेगा। कहते रात का वक्त था, मैं रब से दुआएं मांग रहा था, मुझे होश आई, मैंने अपने जिस्म पे देखा, सारे जिस्म को पट्टियों से भर दिया गया था। मेरे होंठ भी जख्मी थे, मेरे हाथ भी जख्मी थे, मेरे जिस्म पर 114 जख्म थे। मैं रात को रब से दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद सब सो गए, डॉक्टर भी अपने घरों को चले गए। कहा मैं बिस्तर से उठा, बिस्तर से उठने के बाद मैंने पांव नीचे लगाए, नीचे लगाने के बाद मैं खड़ा हुआ। कहा मेरा खड़ा होना 5 सेकंड का था, लेकिन मेरे दिल में करार आ गया, मैं इससे ज्यादा खड़ा तो ना हो पाया। मेरे जख्म खुल गए, खून बहना शुरू हो गया, मैं फिर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुझे उठाया गया, लिटाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, मेरे मरहम पट्टी कर दी गई, नई पट्टियों से भर दिया गया। लेकिन मेरे होंठों पे मुस्कुराहट थी, मेरी गालों पे लाली थी कि जिस रब ने मुझे 5 सेकंड तक अपनी टांगों पे खड़ा किया है, वो दोबारा भी इन टांगों पे चलाएगा जरूर। कहते दिन गुजरे, अभी 27 दिन गुजरे थे, जो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बाईं टांग काटनी पड़ेगी। आजम तारिक को रब्बुल इज्जत ने उसी टांगों पे खड़ा करके असेंबली में पहुंचा दिया था। आजम तारिक कदमों पे चल के जा रहा था, अबू बकर की इज्जत के नारे लगा रहा था। सामईन ज़ी वक़ार, सामईन ज़ी वक़ार, मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे सबसे पहला जो हमला हुआ वो किस बात पे हुआ कि मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे हुए बैठक में एक शख्स आया। उसने आने के बाद कहा कि तुम अबू बकर के दुश्मन को काफिर क्यों कहते हो, तुम राफजियों को काफिर क्यों कहते हो। मौलाना आज़म तारिक शहीद ने कहा बात यह मैं नहीं कहता, मुफ्तियान इकराम कहते हैं। जब उसको दलील दिखाने लगे, मौलाना आज़म तारिक शहीद यूं पलटे, अलमारी से किताब निकालने लगे। अब जो दलील का दुश्मन था, जो कुरान की हदीस, जो कुरान की दलील का दुश्मन, हदीस का दुश्मन था, अब उसने क्या किया, वो दलील की बजाय गोली चलाने लगा। मौलाना आज़म तारिक शहीद पे पहली गोली लगी, वो बुज़दिल था, कमर पे गोली मार के भाग रहा था। उसने ये सोचा कि कमर से मारी हुई गोली दिल से चीर के निकल जाएगी, लेकिन क्या पता था मौलाना आज़म तारिक अस्पताल में पहुंचे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करके फारिग हुआ है। डॉक्टर ने कहा आज़म तारिक तूने क्या किस्मत पाई है, देखने वाले ने तो निशाना यही बनाया था कि यहां से गोली तेरे सीने को चीर जाएगी, तेरे दिल को चीर जाएगी, लेकिन रब ने तेरे दिल से थोड़ी सी दूर ही गोली को भी रोक लिया है, तेरे दिल को भी बचा लिया है, गोली को आगे जाने से भी रोक लिया है। उस दिल को मौत कैसे आ सकती है जिस दिल में सहाबा की मोहब्बत भरी हुआ करती। सामईन ज़ी वक़ार,
مرنا تو ہے ہی. یا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے نہیں مرنا؟ مرنا تو ہے ہی، لیکن مزہ تو تب ہے جب ہم مرے. ساری دنیا کہہ رہی ہے میں امی عائشہ کا بیٹا ہوں. بندہ مرے تب جب ماں کہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. بندہ مرے تب جب سیدہ عائشہ کہیں آج میرا بیٹا آ رہا ہے. سامعین ذی وقار، زندگی تو جانی ہی جانی ہے، یا گردوں کی بیماری میں، یا پھیپھڑوں کی خرابی میں، یا دل کے بند ہو جانے پر، یا فالج کے اٹیک سے. بات یہی ہے زندگی جائے لیکن حبشے کے کالے بلال کی عزت کے لیے جائے. زندگی تو جائے عائشہ کے دوپٹے کی عزت کے لیے جائے. زندگی تو جائے پھر یوں جائے جیسے غازی حق نواز کی گئی تھی. اس نے کہا پھندا تو گلے میں پہن جاؤں گا لیکن پہلے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا جاؤں گا. تاجدار ختم نبوت. 2 مرتبہ جواب دینا ہے، بازو نیچے نہیں آنے چاہیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان و علی، شان سیدہ عائشہ، شان سیدہ عائشہ، اولاد عائشہ، اولاد عائشہ. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب